بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسلام میں اولاد کی تربیت میں آپ کی خدمت میں سیف الرحمن حاضر ہے۔ معزز ناظرین گرامی، والدین کے لیے سب سے جو اہم معاملہ ہوتا ہے اولاد کے حوالے سے، وہ یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنے اولاد کی پرورش کن خطوطوں پر کرے، کن چیزوں کے کرنے کی ان کو ترغیب دیں اور کن چیزوں سے اپنے اولاد کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے ہم مسلمان بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ جو لوگ ہیں انبیاء علیہم الصلوات والسلام، ان کی زندگی کے جو اہم پہلو ہیں تربیت کے حوالے سے، اس کو قرآن کریم میں تفصیلاً بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں باپ بیٹے کی حیثیت سے جن برگزیدہ ہستیوں کا ذکر ملتا ہے تفصیلاً، ان میں کچھ ایسے حضرات ہیں کہ برگزیدہ ہستی والد کا برگزیدہ ہستی بیٹا ہے۔ مثلا ان میں ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور ان کے برگزیدہ بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ ان کے برگزیدہ بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور ان کے برگزیدہ بیٹے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اسی طرح جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جو کہ ایک برگزیدہ انسان اور اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے برگزیدہ بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا یہ جو ذکر کیا ہے، تو وہاں خصوصی طور پر اولاد کی تربیت کے حوالے سے وسیع مواد ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، اور کچھ ایسے ہستیوں کا ذکر بھی کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ والد برگزیدہ ہیں اور بیٹا نافرمان ہے، اور والد محترم کی تربیت کو نہیں لیتا، اس کے بات پر عمل نہیں کرتا ہے، اور دنیا کے اندر ہلاک ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ نبی کے اہل خانے میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ والد انتہائی برگزیدہ ہستی ہیں،
اور ان کے مقابلے میں جو بیٹا ہے وہ نافرمان ہے کنعان، اور والد کے تربیت کا اثر نہیں لیتا ہے تو ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ پھر ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو ایک اور جوڑی کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جس میں باپ نافرمان ہے، نااہل ہے، کافر ہے، اور اس کا جو بیٹا ہے انتہائی برگزیدہ ہے، اور وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ والد جو ہے آزر ہے، بت پرست ہے، بت گھر ہے، بت تراش ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس گمراہ گہرانے کے اندر حضرت ابراہیم کو پیدا کیا۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کی تاریخ کو اور ان کی زندگی کے جو اہم پہلو ہیں اپنے اولاد کے حوالے سے اس کو قرآن کریم کے اندر تفصیلاً ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر سبق آموز چیزیں موجود ہیں کہ وہاں سے ہم اصول لے کے اپنے اولاد کی تربیت اس نہج پر کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اولاد کی پرورش ہم کس نہج پہ کریں، کن خطوط پہ کریں، کن چیزوں کو اپنے اولاد کو کن چیزوں سے بچائیں اور کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں خود فکر کرنی پڑے گی، اور اصول جو اللہ کے دین نے، اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ جو لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی سے ہمیں جو اصول ملیں گے، ان اصولوں پر جب ہم کاربند ہوں گے اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے اپنے حوالے سے اور اپنے اولاد کے حوالے سے، تو یقیناً انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوگی، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ اپنے اولاد کی تربیت ہم نے کس نہج پہ کرنی ہے۔ تو ہم کوششیں کریں گے کہ اپنے اولاد کی جو تربیت ہے، ان کی تعلیم ہے، وہ انبیاء علیہم السلام کے منہج پر کریں، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر کریں۔ جب انبیاء علیہ السلام کے منہج پر کریں گے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر کریں گے، قرآن کریم کے اصولوں پر کریں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے عملی نمونہ بنائیں گے، تو یقیناً ہمارے بچے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے، اور ہمارے لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے مصداق بنیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم الحقناهم ذریتهم، کہ جو لوگ خود ایمان لائیں گے، اپنے بچوں کی تربیت ایمانی اصولوں پر کریں گے، تو فرمایا کہ دنیا میں بھی وہ اس کے لیے راحت کا باعث بنیں گے اور آخرت میں بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ تو ہم نے جو آپ کے سامنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، وہ اس لیے کیا کہ برگزیدہ جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے برگزیدہ اولاد کو پیدا کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اور جب اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو اس کا اچھا نتیجہ آتا ہے اور اچھا عملی نمونہ انسان کے سامنے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے جو اصول ہیں ان اصول کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔